پاکستان زندہ باد اسلامکس ہمارے چینل کو سبسکرائب اینڈ شیئر کریں۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون۔ اب جیسے کہ آپ پچھلی آیات میں سن چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں جو فرماتا ہوں اس کے اوپر جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ تو حق سمجھ کر ایمان لاتے ہیں، اور جو جن کے دل کے اندر کفر ہے، نفاق ہے، پھر وہ اللہ کے حکم کے اندر سے کوئی نہ کوئی اعتراض تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کو ایک یاد دہانی کروائی ہے۔ وہ یاد دہانی یہ ہے کہ یہ انسان اول سے لے کر آخر تک اللہ نے ارواح کے اندر سب کی روحوں کو پیدا فرمایا اور وہاں سب سے اقرار کروایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک جواب دیا بھلا کیوں نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارا رب اللہ تو ہی ہے، آپ تو ہمارے رب ہیں۔ یعنی ایک انسان اول سے لے کر آخر، جو آخری انسان دنیا میں آئے گا، ارواح کے اندر سب کی روحیں جو ہیں اللہ کے ساتھ وعدہ کر چکی ہیں، اس کی کبریائی کو مان چکے ہیں، اس کی وحدت کو انسان ان کی روحیں پہلے تسلیم کر چکی ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ کہ جو ایک مضبوط عہد وعدہ اللہ کے ساتھ کر چکے ہیں اور اس کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، یعنی وہاں تو انہوں نے سب نے وعدہ کیا اللہ کی قدرت کو، اللہ کی وحدت کو، بادشاہی کو تسلیم کر کے آئے ہیں، لیکن یہ کہ دنیا میں آ کر پھر اسی یاد دہانی کو انبیاء کرام فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ کی طرف لوٹو۔ حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام نے اسی پہ محنت کی اور سب کو دعوت دی اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے۔ تو فرمایا کہ جب وہ وعدہ کر چکے ہو تو دنیا کے اندر آ کر اس وعدے سے تم روگردانی کر گئے۔ اسی کا اللہ نے اس مقام پہ ذکر فرمایا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور توڑتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم کیا۔ یعنی اللہ نے رشتوں کو دنیا میں جوڑنے کا حکم دیا ہے، انسانیت کو قریب کرنے کا حکم کیا ہے، مخلوق خدا کے اندر آپس میں جوڑ اور رابطہ پیدا کرنے کا حکم دیا ہے، بجائے یہ کہ یہاں تو انسان کو کاٹ رہا ہے، دوریاں پیدا کر رہا ہے، ایک دوسرے کے اندر انتشار پیدا کر رہا ہے، ایک فتنہ فساد برپا کر رہا ہے زمین کے اوپر۔ جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم فرمایا انسان اس کو دنیا کے اندر آ کر توڑ رہا ہے، اس کو کاٹ رہا ہے۔ اس لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ کسی انسان کو معاف کر دیتا ہے، دیکھے نا کہ اس نے کچھ کیا ہے، اس کے دل میں ناراضگی ہے، اب ناراضگی رکھے گا دل کے اندر، اس کرنے کی وجہ سے یہ دور رہیں گے۔ اب معافی ایک ایسی صورت ہے جس سے کہ یہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہوں گے۔ اب اصل میں رکاوٹ ناراضگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ناراضگی کو ختم کر کے آپس میں اللہ کی مخلوق کو جوڑتا ہے، جو شخص ناراضگی کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ اب ناراضگی ختم ہو گئی، اللہ کے دو بندے آپس میں مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ناراضگی کو ختم کرتا ہے اور جس کا جو معاف کر دیتا ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں ہے اللہ فرماتے ہیں یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، اس سے تو فساد برپا ہوتا ہے زمین کے اوپر۔ جب دو چیزیں، جب اللہ سے بغاوت ہو جائے اور قیامت کے دن کا خیال اس کے دل سے نکل جائے، یہ سرکش ہوگا،
اس کی سرکشی کو مٹانے ختم کرنے کا اصل حل تو ہے قیامت کی یاد، اللہ کے سامنے پیشی۔ جب اللہ سے یہ روگرداں ہو جائے، اللہ سے دور ہو جائے، اس سے بھی زمین کے اوپر فساد پیدا ہوگا، اس لیے کہ یہ انسان سرکش ہوگا، مرضی کا مالک ہو جائے گا، اپنے آپ کو با اختیار والا سمجھنا شروع کر دے گا، آخرت کی یاد اس کے دل سے نکل جائے گی، تو لہٰذا یہ عمل جو ہے اس سے بھی زمین کے اوپر فساد برپا ہوتا ہے۔ جبکہ قیامت کے دن کی یاد، اللہ کے سامنے پیشی کا جو عمل جس دل کے اندر بیٹھ جائے تو اس سے انسان برائی کی طرف نہیں جاتا۔ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ یہ جو قطع رحمی ہے، اس لیے حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 دن تک قطع رحمی کرتا ہے، قطع کلامی کرتا ہے، بولتا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن کے بعد اگر اس کے اوپر موت آ جائے تو اس کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہاں ایک وعید دی ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو گویا کہ ناراضگی بھی ایک فتنے کا سبب بنے گی جا کر، اور کہ اللہ سے بغاوت جو ہے یہ بھی زمین کے اوپر ایک فتنے کا سبب ہے۔ اصل زمین کے اوپر امن اور سکون ایک اللہ کی فرما برداری میں ہے اور مخلوق کے ساتھ جوڑنے کے اندر ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں اس سے تو زمین کے اوپر فساد پیدا کر رہے، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے والے ہیں۔ یعنی جو اپنا کیا وعدہ آ کر دنیا کے اندر بھول گئے، اللہ کی فرما برداری کی طرف جاتے نہیں، ایمان نہیں لاتے، اب دین کی طرف لوٹتے نہیں ہیں، پھر یہ کہ زمین کے اوپر فساد پیدا کرتے ہیں، برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ خسارے والے ہیں۔ یعنی قیامت کے دن جب بے شک کہ دنیا میں اربوں کے مالک کیوں نہ ہوں، لیکن یہ جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے یہ غریب ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا ان کے پاس۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کیسے تم انکار کر سکتے ہو اللہ سے؟ کتنا بڑا کھلا چیلنج، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کیسے تم انکار کر سکتے ہو، کس طرح اللہ سے منہ موڑ سکتے ہو، اس کی قدرت سے انکار کر سکتے ہو جس اللہ نے تمہیں زندگی کے بعد موت دی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یہ بہت اہم آیت ہے، اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں جو آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ ارواح کے اندر تمام انسان اول سے لے کر آخر کی روحوں کو اللہ نے پیدا فرما دیا۔ اب وہاں پیدا کرنے کے بعد سب کو سلا دیا، سو گئے، اب نیند کی حالت میں تمام ارواح کی روحیں۔ لہذا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب ماں کے رحم میں بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تو پھر ایک فرشتہ آتا ہے، وہ اس کے اندر روح پھونکتا ہے۔ اس لیے قرآن نے اس کے تدریجی مراحل بھی پیش فرمائے ہیں۔ یہ خون ایک لوتھڑا ہوتا ہے، پھر خون کا لوتھڑا ایک نطفہ ہوتا ہے، خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس کے اندر ہڈیاں پیدا کی جاتی ہیں، ان کے اوپر گوشت چڑھایا جاتا ہے، انسان کا ڈھانچہ بن جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ تمام مراحل جو ہے 4 مہینے کے اندر پورے ہو جاتے ہیں۔ 4 مہینے گزرنے کے مکمل ہونے کے بعد فرشتہ آتا ہے، روح پھونکتا ہے، اور وہ جو ڈھانچہ ماں کے پیٹ کے اندر 4 مہینے تک بن رہا ہوتا ہے، بن جاتا ہے، تو اس کے اندر روح آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں کس درمیان میں ارواح سے لے کر یہاں تک سوئے رہے، یہ موت اول ہے۔ اب زندگی مل گئی اور پھر شیخ دنیا میں آ گیا، دنیا کی زندگی ہے۔ اب دنیا کی زندگی وہ ہے جو اللہ نے وہ بھی لکھ رکھی ہے، اس کے ہاں ہے، لیکن یہ کہ وہاں صرف روحیں تھی، اب اس روح کو ایک وجود کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ جو روح ہے وہ ایک وجود میں ہے، لہذا اس کے بعد پھر شیخ اس انسان کے وجود کو پھر مٹی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ جب اس کی آنکھ بند ہوتی ہے دنیا سے جاتا ہے، کیونکہ اس کا وجود ظاہر جو ہے مٹی سے بنا اور مٹی کے اندر گیا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جب میت کو قبر میں رکھنے لگتے ہیں تو پھر سے دعا پڑھتے ہیں، اس لیے مسنون ہے کہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ جہاں سے آیا انسان وہیں لوٹ گیا ہے، یعنی اسی مٹی سے بنا اور مٹی کے اندر اب چلا گیا ہے۔
تو یہ تو ہے جو ہمیں قرآن نے سبق دیا ہے۔ اب موت اول یہ کہ وہاں سو گئے نیند کے عالم میں، پھر دنیا کے اندر اللہ نے جسم بنا کر اس کے اندر روح ڈال دی، دنیا کے اندر آئے، دنیا کی زندگی ختم ہوئی، پھر موت آ گئی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت دوبارہ زندہ کریں گے میدان محشر میں۔ اسی کیفیت کو اللہ تبارک و تعالی یہاں پیش فرما رہے ہیں۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کیسے تم انکار کر سکتے ہو، انکاری بن سکتے ہو اللہ کی قدرت سے جس نے تمہیں امواتا فاحیاکم، موت کے بعد تم مردہ تھے زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دیں گے، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی دیں گے، جلائیں گے، اٹھائیں گے۔ ہاں اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم الیہ ترجعون۔ اب جو ہے زندگی اور موت کی کہانی ختم، زندگی اور موت کا مسئلہ ختم، دوبارہ اٹھ کے اللہ کے سامنے پیش ہو گئے، لہٰذا اب تمہارے لیے فیصلہ کیا جائے گا جنت کا۔ اگر تمہارے اعمال اچھے ہوئے، اللہ کو راضی کر کے آئے دنیا میں، اب تمہارے لیے فیصلہ جو ہے وہ جنت کا کیا جائے گا۔ اگر تم دنیا میں اللہ کو ناراض کر کے آئے تو اب فیصلہ جہنم کا ہوگا۔ لیکن یہ کہ ان دو میں سے جو بھی فیصلہ ہو، فیصلہ پکا ہونا ہے۔ اس لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ میدان محشر میں اللہ رب العزت موت کو بھی بلائیں گے، اس کو بھی ختم کر دیں گے، اور اعلان کر دیا جائے گا آج کے بعد دیکھو موت بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہے۔ پھر جو جنت میں جائیں گے وہ ہمیش کے لیے جنت میں جائیں گے، جو جہنم میں جائیں گے وہ جہنم میں بھی ہمیش کے لیے جائیں گے۔ اس لیے یہ جو زندگی ہے اللہ نے ہمیں بطور آزمائش، امتحان کے لیے دی ہے کہ ہمیں زندگی میں اپنے اللہ کو کتنا راضی کر سکتے ہیں، وہ ہمارے اوپر ہے۔ اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں ہم ایسی دلدل کے اندر پھنس چکے ہیں، ہم دن رات ہم چند ٹکوں کے عوض اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ شام کو بیٹھتے ہیں بڑے تسلے کے ساتھ پیسے گنتے ہیں، آج کتنی کمائی ہوئی ہے۔ یاد رکھو یہ جو چند ٹکے آپ شام کو لائے، یہ اپنی زندگی کا ایک عظیم دن اس کے بدلے دے کر آئے ہو۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ میری جو آپ کی اصل کمائی ہے وہ ہے اعمال۔ اس لیے کوشش کرو کہ اپنے اندر اچھے اعمال پیدا کرو۔ اچھے اعمال ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف لوٹو، قرآن و سنت والی زندگی بناؤ، اس کے مطابق عمل کرو، پھر قدم قدم کے اوپر اللہ تمہیں نیکیاں نصیب فرمائے گا۔